میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں اور تمام روئے زمین کے انسان اور جنات دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے دعا کی فضیلت، دعا کی اہمیت، دعا کے فائدے اور ایک چھوٹی سی دعا جو دعاؤں کا مجموعہ ہے، عربی میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں ضرور مانگا کرے ہر نماز کے بعد، فراغت میں، رات کو تہجد میں، نفلی نماز پڑھنے کے بعد۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے جو دعاؤں کا مجموعہ ہے، لیکن اس میں بڑی بڑی نعمتیں سمائی ہوئی ہیں۔ پہلے درود شریف پڑھ رہا ہوں، پھر عربی میں اس دعا کو پڑھوں گا، پھر اس کا ترجمہ اور تشریح بھی کروں گا تفسیر ابن کثیر کے توسط سے۔ یہ دعا ہمارے بزرگان دین، علماء کرام نے مانگی ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس دعا کو بار بار مانگنے کی، سمجھ کے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرا چینل ہے اسلامک انفارمیشن 396۔ اس کو یوٹیوب چینل پہ کھول کے ضرور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اس میں بہت ساری دینی معلومات مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، ایمان سے لے کے پورے قرآن مجید کی مختلف آیات جہاں تک ہو سکا ہے کوشش کی ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ انسانوں تک پہنچائیں اس کا مطلب، ترجمہ اور تشریح۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعا میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور میرا چینل بھی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اس دعا کو اپنی زندگی میں یاد کر لیں، جب بھی نماز پڑھیں، چاہے وہ 2 نفل ہوں، سنت ہو، فرض ہو، یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں۔ دنیا میں، آخرت میں بہت آسانیاں ہو جائیں گی۔ کوشش کی ہے کہ تمام دعائیں اس میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتیں، برکتیں اور فضل اس دعا کے اندر شامل ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعا میں آپ لوگوں کے سامنے عربی میں پڑھ رہا ہوں، پھر ترجمہ بھی کروں گا۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس تمام روئے زمین کی مخلوقات اور آخرت کی مخلوقات کے برابر۔ دعا یہ ہے: اللہم افتح علینا ابواب الخیر و ابواب البرکت و ابواب النعمت
وأبواب الرزق وأبواب القوات وأبواب الصحات وأبواب السلامات وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرہ۔ میرے بھائیوں، ہو سکے تو اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوا کے رکھ لیں، اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں عزیز و اقارب کو یہ دعا سکھائیں اور روز اس کو پڑھیں اور اپنے موبائل میں سیو کر لیں۔ کوشش کریں کہ اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوا لیں، ہمیشہ اس دعا کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام بھلائیاں، رحمتیں، برکتیں، فضل نازل کر دیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام دیں گے۔ اس دعا کا ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ اے اللہ، ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے، آمین۔ برکت کے دروازے کھول دے، آمین۔ نعمتوں کے دروازے کھول دے، آمین۔ رزق کے دروازے کھول دے، آمین۔ قوت کے دروازے کھول دے، آمین۔ صحت کے دروازے کھول دے، آمین۔ سلامتی کے دروازے کھول دے، آمین۔ جنت کے دروازے کھول دے، آمین۔ اور اے اللہ، ہمیں دنیا کی ہر آزمائش، مصیبت اور بلاؤں سے محفوظ فرما، آمین۔ اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے، آمین یا رب العالمین، ثم آمین۔ میرے بھائیوں، اب اس دعا کی تشریح کر رہا ہوں۔ پہلی دعا، اللہم افتح علینا ابواب الخیر۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، ہمارے لیے ہر قسم کی بھلائی کے راستے آسان فرما، نیک اعمال، اچھے اخلاق، صالح صحبت، علم نافع اور ہر چیز میں کامیابی عطا فرما، ہر جائز کامیابی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تفسیر ابن کثیر میں بیان ہے کہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ خیر اور آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوسری دعا، ابواب البرکت۔ برکت کا مطلب صرف زیادہ مال نہیں بلکہ تھوڑے میں بھی خیر اور فائدہ پیدا ہونا ہے۔ برکت وقت میں بھی ہوتی ہے، اولاد میں بھی، علم میں بھی، صحت میں بھی اور رزق میں بھی۔ تیسری دعا، ابواب النعمت۔ یا اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں۔ قرآن مجید میں فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 18، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ نعمتوں میں، خاص نعمتوں میں ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، پھر صحت، اس کے بعد اولاد، اس کے بعد امن، سکون، راحت، اس کے بعد علم،
اس کے بعد ہدایت، دین کا علم، دنیا کا علم، پہلے دین کا علم پھر دنیا کا علم، ہدایت، وہ ہدایت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہدایت، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے والی ہدایت۔ ابواب الرزق، چوتھی دعا۔ رزق صرف مال نہیں، رزق میں شامل ہیں ایمان، علم، صحت، حلال روزی، نیک اولاد، اچھے دوست، سکون قلب۔ پانچویں دعا، ابواب القوت، یہ قوت صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ ایمان کی طاقت، صبر کرنے کی طاقت، عبادت کرنے کی ہمت، طاقت، حق پر ثابت رہنے کی ثابت قدمی کی طاقت، گناہوں سے بچنے کی طاقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے، اگرچہ دونوں میں خیر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ چھٹی دعا، ابواب الصحت، صحت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، صحت اور فراغت۔ ابواب السلامت، ساتویں دعا، ابواب السلامت، اس میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے، حادثات سے، بیماریوں سے، دشمنوں کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے شر سے، دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ آٹھویں دعا، ابواب الجنہ، یہ دعا کا سب سے عظیم حصہ ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں شامل کر دیا گیا وہی کامیاب ہو گیا۔ نویں دعا، اللہم عافنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ، یہ جامع دعا ہے، اس میں دنیا کی ہر بیماری، پریشانی، مصیبت، فتنے، قرض، خوف، تنگی اور آخرت کے عذاب سے حفاظت کی درخواست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا فرماتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو دعائیں میں نے بیان کی ہیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، یاد کر لو، اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوا لو، اس کو وائس میں سیو کر لو، اس کو ویڈیو میں سیو کر لو۔ یہ دنیا اور آخرت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ دنیا میں اس دعا کے فائدے، اگر بندہ اخلاص، یقین اور عمل صالح کے ساتھ یہ دعا مانگتا رہے
ہر فرض نماز کے بعد، سنت کے بعد، نوافل کے بعد جب بھی توفیق ملے، صبح شام دوپہر اس دعا کو مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، زندگی میں خیر کے راستے کھلتے ہیں، صحت اور عافیت کی نعمت نصیب ہوتی ہے، مشکلات میں آسانی پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے، گھریلو زندگی میں محبت اور برکت پیدا ہوتی ہے، اولاد کی اصلاح کی توفیق ملتی ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین توکل بڑھتا ہے، آخرت میں اس کے فائدے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی امید بڑھتی ہے، میزان اعمال میں دعا کا اجر بڑھتا ہے، جنت کی دعا کرنے کا ثواب ملتا ہے، عذاب قبر سے حفاظت کی امید ملتی ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا حصول، جہنم سے نجات کی دعا، جنت کے دروازے کھلنے کی امید۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس دعا کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید بار بار اس کو پڑھیں، اس کے اندر یہ تمام دعائیں موجود ہیں، استغفار، تقوی اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بار بار پڑھنے سے دعائیں، استغفار، تقوی اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر متعدد مقامات پر یہ وضاحت ملتی ہے، تفسیر ابن کثیر میں متعدد مقامات پر یہ وضاحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرمان بردار بندوں پر اپنی رحمت، برکتیں، رزق اور وسعت والا رزق حلال اور آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جبکہ صحیح احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت، ہدایت، تقوی اور جنت کی دعائیں بکثرت مانگی ہیں۔ اس لیے ایسی جامع دعائیں قرآن اور سنت کی کے عمومی مزاج کے مطابق ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو دعا میں نے عربی میں پڑھی تھی اس کا ترجمہ بھی بیان کیا، تشریح بھی بیان کی، اس کے دنیا میں فائدے، آخرت میں فائدے بھی بیان کیے، اس کی برکتیں، اس کی خیر۔ آخر میں پھر دعا مانگ رہا ہوں، اے اللہ ہمارے لیے خیر، برکت، رحمت، رزق، صحت، عافیت، سلامتی، ہدایت، تقوی، ہدایت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایت، تقوی، ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، خوف، مغفرت، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا، اور جنت کے دروازے، جنت کی خواہش، جنت کی درخواست کرتے رہنا۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر برائی، ہر فتنے، ہر عذاب سے محفوظ فرما۔ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار جو دنیا میں موجود ہیں،
جو دنیا سے چلے گئے، جو دنیا میں آنے والے ہیں، اور تمام صالحین مرد، صالحین عورتیں، تمام مومن مرد اور مومن عورتیں، تمام مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت فرما۔ ہمیں قرآن اور سنت نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والا، اخلاص والا اور تیرے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میرے بھائیوں، میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ سنیں، آمین کہیں۔ یہ دعا تھوڑی سی دعاؤں کا مجموعہ عربی میں نے پڑھا، قرآن کی آیات کا حوالہ بھی دیا، تفسیر ابن کثیر کے توسط سے پیش کیا۔ میرے تمام روئے زمین کے مسلمان انسان اور جنات اس کو سنیں اور اس پہ عمل کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، اور اپنی زندگی میں ان دعاؤں کو شامل کر لیں۔ اس کی ریکارڈنگ اپنے پاس رکھ لیں، وائس رکھ لیں، ویڈیو رکھ لیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو سننے کی قوت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ان سے جا کے پوچھو جن کو سنائی نہیں دیتا، وہ کسی کی آواز سن نہیں سکتے، کسی کا میسج سمجھ نہیں سکتے، کوئی اچھی خوبصورت آواز نہیں سن سکتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سننے کی قوت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد دیکھنے کی قوت، یہ جو نظر ہے، یہ جو بصارت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوبصورتیوں کو، دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتیاں پیدا کی ہیں، انسانوں کی شکل میں، درختوں کی شکل میں، نباتات کی شکل میں، جمادات کی شکل میں، حیوانات کی شکل میں، آسمان کی شکل میں، سمندر کی شکل میں، بادلوں کی شکل میں، پہاڑوں کی شکل میں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتیاں پیدا کی ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظر دی ہے۔ نظر، یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی تمام پیغامات کو، احکامات کو سنیں، سمجھیں، پھر ان کو سیکھیں۔ یہ زبان دی ہے اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے، سیکھیں، پڑھیں، اس پہ عمل کریں، اور اس کو تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک، خاص کر کے اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی، اپنے آباء و اجداد، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے تمام پیغامات کا میسج پہنچائیں۔ تو میرے بھائیوں، میری یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، طویل ہو جائے گی، میں یہاں اس کا اختتام کرتا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، جس کے پاس بھی یہ ویڈیو جائے وہ اس کو لائک بھی کرے، شیئر بھی کرے، سبسکرائب بھی کرے۔ کیا پتہ کسی انسان کی بھلائی ہو جائے، کیا پتہ کسی کو ہدایت مل جائے، کیا پتہ کوئی دوزخ سے بچ جائے۔
تو میرے بھائیوں اس میں ہمارا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو بھی نیکی کو پھیلاتا ہے اس کا اجر و ثواب جس نے بھی اس سے فائدہ حاصل کیا اس کو بھی فائدہ ملے گا، اس کا بھی اجر و ثواب۔ یہ ہے اصل انٹرسٹ، یہ ہے اصل فائدہ، یہ ہے اصل منافع دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میرا چینل ہے اسلامک انفارمیشن 396، اسلامک انفارمیشن 396۔ یوٹیوب پہ کھول کے دیکھیں، پلے اسٹور پہ، گوگل پہ، آپ کو بہت ساری دینی معلومات ملے گی، دعائیں ملیں گی، ایمان کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر، نماز کے اوپر، روزہ، زکوٰۃ، حج کے اوپر، دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، قرآن مجید کی فضیلت، احکامات، اہمیت، فائدے، انعامات کے اوپر، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی احادیث اور ان کا پیغام تمام روئے زمین کے اور ان کی فکر کے اوپر ہمیں معلومات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ میں اپنی ویڈیو کو یہاں اختتام کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ دوسرا کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہوں، تمجید، بزرگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ چوتھا کلمہ پڑھ رہا ہوں، توحید، توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ یحیی ویمیت وَهُوَ حی لا یموت ابدا ابدا ذا الجلال والاکرام بیدہ الخیر وَهُوَ علی کل شیء قدیر۔ میرے تمام روئے زمین کے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بچوں اور تمام روئے زمین کے انسان دوستوں، جنات دوستوں، اس کو غور سے سنو، اس پہ عمل کرو، اس کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، سمجھ دے۔ یہ جو کلمات میں نے پڑھے ہیں گواہی کے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے، تقدیر کے، قدرت کے، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کے، حی القیوم، اس کا ترجمہ انشاءاللہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ کیا بھی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تفصیلی ترجمہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، آمین ثم آمین۔